تو ودیق ہویا نور اجرات دا چن تو ودیق ہویا نور اجرات دا اجرتی پیدا ہویا مالی کائنات دا چن تو ودیق ہویا نور اجرات دا چن تو ودیق ہویا نور اجرات دا. میرے عزیز ناظرین اور سامعین، پادری لوتھر فیاض سیمول آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے. جو خاص بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے باپ کا خط بیٹے کے نام. اور جو خاص آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ پہلا تیموتھیوس اور اس کا پہلا باب ہے، اور اس کی 15ویں آیت میں یوں لکھا ہے: یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں. اس سے پیشتر کہ ہم آگے بڑھیں، آئے ہم دعا میں اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کے حضور اس کی حضوری میں ہوتے ہوئے اس بات کا اقرار کریں کہ ہم دوائیا قوت کے بغیر آج کے اس زندگی افروز پیغام کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں، نہ سیکھ سکتے ہیں، نہ سکھا سکتے ہیں، نہ قبول کر سکتے ہیں. تو آئے ہم دعا کریں. خداوند آسمانی باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں اس ایک اور موقع کے لیے جو کہ تو نے ہمیں دیا ہے کہ ہم تیرے پاک کلام کو کھولیں، جو کہ ہماری زندگیوں میں ایک چراغ کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس چراغ کی روشنی میں خداوند آگے بڑھنے کے لیے ہم رہنمائی اور روشنی حاصل کریں. خداوند اس سارے وقت میں ہم تیری حضوری کو محسوس کرتے رہیں. خداوند آسمانی باپ، اپنی طرف دیکھنے کا اور اپنی باتوں کو سننے کا، قبول کرنے کا، ان پر عمل کرنے کا فضل دے. یسوع کا نام لے کر مانگتے ہیں، سن دے اور بخش دے، آمین. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ آج جس بات پر ہم غور کرنا چاہتے ہیں یا خط کے جس حصے پر غور کرنا چاہتے ہیں وہ ہے کہ ایک باپ کا بیٹے کے نام خط. کون ہے باپ اور کون ہے بیٹا؟ جب ہم تیموتھیوس کے نام خط اور اس کا پہلا باب کھولتے ہیں تو یہاں پر صاف طور سے لکھا ہے کہ پولوس کی طرف سے یہ باپ ہے. اور بیٹا کون ہے؟ دوسری آیت میں لکھا ہے تیموتھیوس کے نام، جو ایمان کے لحاظ سے میرا سچا فرزند ہے. تو بات یہ واضح ہوئی کہ پولوس جو باپ ہے اور تیموتھیوس جو بیٹا ہے، یہ خط ان کے درمیان ایک تعلق اور رابطے کا ذریعہ ہے. چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ باپ کا خط بیٹے کے نام. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک بزرگ خادم کا خط نوجوان خادم کے نام. مقدس پولوس رسول ایک بزرگ خادم تھا، خدا کا چنا ہوا خادم تھا، اور پولوس رسول نے اس نوجوان کو، تیموتھیوس کو، خادم ہونے کے لیے چنا اور خدمت اسے اس کے سپرد کی. چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خط ایک بزرگ خادم کا نوجوان خادم کے نام ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بزرگ پاسبان کا خط ہے جو کہ اس وقت کی کلیسیا کے نام تھا جس کی خدمت مقدس
तिमोथियस किया करता था। और ये ख़त ना सिर्फ उस वक्त की कलीसिया के नाम है बल्कि आज की कलीसिया के नाम भी है। मेरे नाम है, आपके नाम है, आपके नाम है, आपके नाम है। और जो भी इस पैगाम को सुन रहा है उसके नाम है। और अब एक और बात है कि इस ख़त में क्या बात है जो कि हम सीखना चाहते हैं। बहुत सी बातें हैं जो कि इस ख़त में लिखी गई हैं तिमोथियस को या हम सब को, लेकिन ख़ास बात जिस पर मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ वो 15वीं आयत है, जो कि इस तौर से है कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु दुनिया में गुनाहगारों को निजात देने के लिए आया। और पौलुस कहता है जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। ये एक पैगाम है इस ख़त के ज़रिए से जो कि पौलुस ने तिमोथियस को दिया। और तिमोथियस को इसलिए दिया कि ये पैगाम उसकी कलीसिया तक पहुँचे। और इस ख़त को बाइबल के अंदर इसलिए शामिल भी किया गया, पहली बात कि ये रूह की तहरीर है, रूह के इल्हाम से ये ख़त लिखा गया। और इसमें जो मैसेज है वो इसलिए इसमें शामिल किया गया ताकि आज की और हर वक्त की कलीसिया को ये मैसेज इस ख़त के ज़रिए से मिले। चुनाचे ये ख़त हम सब के नाम है और इसका जो मैसेज है वो 15 आयत है। ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह गुनाहगारों को निजात देने के लिए इस दुनिया में आया जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। ये जो मैसेज है या ये जो पैगाम है जो कि 15वीं आयत के लफ्ज़ों में पाया जाता है, ये नए अहदनामे का या अंजील का या खुशखबरी का जो कि कलीसिया और खादम दूसरों को दे रहे हैं, एक मरकज़ी पैगाम है। और इसमें बड़ी सच्चाई को, हकीकत को और पैगाम की सदाकतों को बयान किया गया है और जिस पर हम सब ईमानदारों का, सब मसीही ईमानदारों का ईमान है। और जब हम इस पैगाम को सुनते हैं और आगे भी देना चाहते हैं तो हमारी दिली ख्वाहिश ये है कि ये सिर्फ हमारा ही पैगाम नहीं है बल्कि ये तमाम दुनिया का है। जिस तरह हम इस पैगाम की रूह में दाखिल होकर अब्दी निजात को हासिल कर चुके हैं, इसी तरह दुनिया का एक एक फ़र्द इस पैगाम को हासिल करे। पैगाम ये है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। लोग इस पैगाम को मानें और ईमान लाएं और गुनाह से भरी हुई इस दुनिया में अपनी बचत करें। ये जो गुनाह है इसने बहुत परेशान कर रखा है। इस दुनिया के अंदर आज तक जितनी भी बेचैनी पहले भी फैली हुई थी और आज तक है, इसका जो इसका मस्तर है, जो इसकी वजह है वो ये गुनाह ही है। गुनाह की वजह से दुनिया में परेशानी है और दुनिया में हर तरह की हम कह सकते हैं कि बदनज़मी है और बद इंतज़ामी है। चुनाचे ज़रूरत इस बात की है कि इसको कबूल किया जाए और देखा जाए कि ये जो पैगाम है हम इस पैगाम से किस तरह निजात और ज़िंदगी हासिल कर सकते हैं। दुनिया का एक एक शख्स जो है वो निजात हासिल करना चाहता है या उसकी ज़रूरत निजात है, क्योंकि यही तमाम मसाइल का हल है। एक मुसलमान सूफी ने कहा था, जद मैं वेखा अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले।
जद मैं वेखा अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, जद मैं वेखा फजल तेरे वल बल्ले बल्ले बल्ले। निजात से भरी हुई इस दुनिया में इस आयत में जो पैगाम पाया जाता है वही इस तमाम बेचैनी का जो कि गुनाह की वजह से दुनिया में फैली हुई है हल है। चर्च ऑफ पाकिस्तान में बुजुर्ग पादरी साहब थे, पासबान थे, और उन्होंने एक दफ़ा क्रिसमस ईव का जो पैगाम लिखा था, लिखकर लोगों को दिया था, और ये प्रोग्राम था जिसमें कि पूरे हफ्ते की इबादतों का वक्त था और दीगर इश्तहारात थे। तो पादरी साहब ने इस पैगाम में जो कि उन्होंने इस प्रोग्राम में लिखा था, वहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त फ़िक्रा लिखा था जो कि मुझे याद है और मैं कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने लोगों को तलकीन की थी कि जब आप 24 तारीख की रात को इबादत करने के लिए चर्च के अंदर आएंगे, मेहरबानी के साथ इस हकीकत को अपने ज़हन में रख कर चर्च में दाखिल हों कि ये शबे शराब नहीं है, ये शबे निजात है। 24 दिसंबर की रात की इबादत में आने वाले लोग तमाम इस बात का ख्याल करें कि ये शबे शराब नहीं, शबे निजात है। चुनांचे गुनाह है, खा वो छोटा है खा वो बड़ा है, इसने दुनिया में बड़ी अबतरी फैलाई है। और जो तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का पहला ख़त है, उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत में जो पैगाम है वो ये है कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। हम मुख्तसर तौर पर चंद बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। कुछ बातें हैं जो कि हम इस आयत के ज़रिए से बड़े आसान तरीके से सीख सकते हैं। पहली बात जो कि सीखने से वाली बात है, जिसका सीखने से ताल्लुक़ है, वो इसी 15वीं आयत में पाई जाती है। लफ्ज़ हैं ये बात सच है। तो ये एक सच्ची बात है। शुरू में लिखा है 15वीं आयत के शुरू में कि ये एक सच्ची बात है। ये कोई अफसाना नहीं है, ये कोई इंशा पर्दाजी नहीं है, और ये कोई दिमागी इख्तरा नहीं है, लेकिन ये एक सच्ची बात है, झूठी नहीं है, सच्ची बात है। क्या सच्ची बात है? कि ये बात सच है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आए। ये सच्ची बात है, ये झूठी नहीं है। अब जब हम कह देते हैं कि ये बात सच्ची है, इसमें झूठ नहीं है, तो फिर सच होने का क्या मेयार है, क्या पैमाना है? हम कैसे जान सकते हैं कि ये बात सच है? आए हम थोड़ा सा इस पर भी गौर करें। ये बात सच्ची है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, ये झूठी बात नहीं है। लेकिन ये बात जो कि हमें इस पैगाम में पहली बात के तौर पर बताई गई है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए आया, ये किस तरह सच्ची बात है? इस तरह पहली बात कि पाकलाम की ये बात है, ये पाकलाम में तहरीर है। हमने इसे किसी और किताब से नहीं पढ़ा जो कि दुनियावी किताब है, लेकिन ये पाकलाम की बात है, उस पाकलाम की जिसके बारे में मुकद्दस पत्रस कहते हैं, दूसरा पत्रस है पहला बाब और उसकी 19वीं आयत, कि हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज़्यादा मोतबर ठहरा। और जब हम मज़ीद इस पर गौर करते हैं तो लिखा है कि क्योंकि नबूवत
की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा से बोलते थे। और फिर 20वीं आयत में ये लिखा है, और पहले ये जान लो कि किताब मुक़द्दस की किसी नबूवत की बात की तावील किसी के ज़ाती इख्तियार पर मौकूफ़ नहीं। ये मुक़द्दस पौलुस रसूल का ज़ाती इख्तियार नहीं था, बल्कि उसने रूह के इल्हाम के साथ अपने बेटे को या नौजवान खादम को ये ख़त लिखा था कि याद रखना, ये बात सच है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए आया, और ये बात सच है, म्यार ये है कि ये इल्हामी कलाम की, आसमानी कलाम की, खुदा के कलाम की बात है जो कि रूह से तहरीर हुई है। और रूह से तहरीर होने वाली सच्ची बात यह है कि मसीह यीशु इस दुनिया में आया, लेकिन ऐसे नहीं आया, वो गुनाहगारों को निजात देने के लिए आया। यह सच्ची बात है क्योंकि पाक कलाम की बात है। फिर ये सच्ची बात है, इसलिए सच्ची बात है कि फरिश्ते ने इस बात को बताया है। जब आप मत्ती की इंजील उसका पहला बाब पढ़ते हैं और उसकी 20वीं और उसकी 21वीं आयत, ये बयान, इंजील का बयान जो कि आज कल के क्रिसमस के दिनों से मुताल्लिक बयान है, क्या लिखा है? पहला बाब और उसकी 20वीं 21वीं आयत, फरिश्ते ने कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। चनाचे ये सच्ची बात है क्योंकि पाक कलाम की बात है, मोतबर कलाम की बात है, ये बात सच्ची है। फरिश्ते ने इस बात का ऐलान किया। फिर ये बात सच्ची है क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने, जो आपका निजात दहिंदा है, खुदावंद है, उसने बज़ाते खुद इस बात का ऐलान किया। चुनांचे हम मरकज़ की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 17वीं आयत में पढ़ते हैं, खुदावंद ने कहा था कि तंदुरुस्तों को तबीब की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बीमारों को। मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बचाने आया हूँ। ये सच्ची बात है क्योंकि पाक कलाम की बात है, मोतबर कलाम की बात है। ये सच्ची बात है क्योंकि फरिश्ते ने इस बात का ऐलान किया है, और ये सच्ची बात है क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने बज़ाते खुद इस बात का ऐलान किया है कि मैं तंदुरुस्तों को नहीं बल्कि बीमारों को, रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बचाने के लिए आया हूँ। और खुदावंद ने ऐसा किया भी। जब हम मुक़द्दस लूका की इंजील को खोलते हैं और उसका 19वां बाब पहली 10 आयत में एक शख्स का जिक्र है जिसका नाम ज़कई था। खुदावंद यीशु मसीह ने ज़कई को ढूंढा और बचाया, और जब ज़कई खुदावंद यीशु मसीह को अपने घर में लेकर चला गया तो खुदावंद ने उसके घर में जाकर इस बात का ऐलान किया था। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया था कि आज इस घर में निजात आई है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। खुदावंद ने ना सिर्फ इस बात का ऐलान किया कि वो निजात देने के लिए आया है, लेकिन उसने ज़कई को भी निजात दी और उसे बचाया। एक और वाक़या आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। वो सामरिया के कुएं पर जो औरत थी, पानी भरने के लिए आई थी, और जिससे खुदावंद यीशु मसीह ने मुलाकात की और पानी पीने के लिए उसे कहा, और बातों में उस औरत ने कहा कि तू ख्रिस्तुस है, और अपना घड़ा छोड़कर वो अपने गांव में गई, शहर में गई, लोगों को लेकर आई। और लोग जब खुदावंद यीशु से मिले
تو لوگوں نے کہا کہ صرف تو ہی، اب تو ایونجلسٹ نہیں ہے تو نے بتایا ہے، لیکن اب تو اس سے زیادہ ہم نے خود یسوع کو دیکھا ہے۔ اور کیا لکھا ہے 42ویں آیت میں، یوحنا 4:42 آیت میں مرقوم ہے، سامری لوگ مسیح کے پاس آئے اور عورت سے کہا اب ہم تیرے کہنے ہی سے ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ہم نے خود سن لیا اور جانتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا منجی ہے۔ پھر ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک اور واقعہ پطرس کو نجات دی، جب پطرس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، اور جب خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آیا اور اس اپنے گناہوں کا اقرار کیا، تو اس میں ایک بڑی جرأت اور بڑی جو دلیری تھی وہ اس میں آ گئی، اور وہ کیا کہتا ہے اعمال 4 باب اور اس کی 12ویں آیت میں پطرس بڑی دلیری کے ساتھ کہتا ہے کہ کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام بخشا نہیں گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ تو خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیز ناظرین اور سامعین، یہ بات سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے، افسانہ نہیں ہے، کوئی ذہنی اختراع نہیں ہے، سچ بات ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے آیا، اور سچ بات اس لیے ہے کہ یہ پاک کلام کی بات ہے جو کہ معتبر کلام ہے۔ سچ بات اس لیے ہے، اس کو فرشتے نے کہا ہے، فرشتے نے اس کا اعلان کیا ہے۔ سچ بات اس لیے ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے بذات خود اس بات کا اعلان کیا، پھر اس نے زکئی کو نجات دی، سامری عورت کو نجات دی اور پطرس کو نجات دی، اور پطرس دلیری کے ساتھ کہتا ہے آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام بخشا نہیں گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیز ناظرین اور سامعین، اور تمام لوگ جو کہ اس وقت سن رہے ہیں اور کسی بھی وقت اس ریکارڈڈ میسج کو سن سکتے ہیں، کرسمس کے ان دنوں میں یا کرسمس کے بعد کسی وقت بھی وہ سن سکتے ہیں، اس بات کو وہ ہمیشہ یاد کرتے رہیں اور اپنے پلے باندھ لیں کہ مسیحی ایمان من گھڑت قصے اور کہانیوں پر اور ذہنی اختراعوں پر نہیں، مسیحی ایمان کی بنیاد پاک کلام کی صداقتوں پر ہے، پاک کلام کی حقیقتوں پر ہے۔ اور جب خدا کا پاک کلام جو کہ معتبر کلام ہے ہم پر اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں نجات دینے کے لیے آیا ہے، تو میرے عزیزو ہم خود تو اس حقیقت کو مانتے ہیں، اور اگر آج تک کسی نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس حقیقت کو اپنے دل کی گہرائیوں کا حصہ نہیں بنایا ہے، تو پھر وہ اس کو اپنی جو دل کی گہرائی ہے اس کا حصہ بناتے ہوئے اس سچی بات کو دنیا کے ایک ایک شخص تک پہنچائے، اور جہاں تک وہ کر سکتا ہے اس پیغام کو اور اس حقیقت کو، ایمان افروز حقیقت کو دوسروں تک پہنچائے کہ یہ بات سچ ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ ذہنی اختراع نہیں ہے، یہ بات سچ ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا، یہ بات سچ ہے۔ پھر ایک اور بات بھی سچ ہے، ہم اس پر غور کر رہے ہیں کہ یہ بات سچ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آیا نجات دینے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سچ ہے کہ اس دنیا میں سانس لیتا ہوا ہر شخص، خواہ وہ مرد ہے، خواہ وہ خاتون ہے، خواہ وہ جوان ہے، خواہ وہ جوان سال ہے، خواہ وہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، گناہ گار ہے۔
ہم جبلی طور سے، پیدائشی طور سے گناہ گار ہیں، اور یہ گناہ آدم سے ہمیں سرشت میں ملا ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ 2 چھوٹے بچوں کو لٹا دیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ ان کی چیخم پکار دیکھیں گے۔ ایک بچے نے دوسرے بچے کو لات ماری ہے، دوسرے نے اسے ہاتھ مارا ہے، اور اب وہ رو رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ گناہ ہے، فائٹنگ کا گناہ اور بے چینی کا گناہ، جو کہ انسان کے اندر اس کی سرشت میں بسا ہوا ہے، اور یہ ہمیں آدم سے سرشت میں ملا ہے۔ پاک کلام کہتا ہے، رومیو 3 باب اور 10 آیت میں پولس کہتا ہے کہ کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں، اور سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ اگر زندگیوں میں گناہ ہے تو پھر خدا کا جلال نہیں ہوگا۔ ہماری زندگی میں اتنی باتوں کی جگہ نہیں ہے۔ خدا کے جلال کو ہماری پوری کی پوری زندگی چاہیے، 100% وہ ہماری زندگی چاہتا ہے، ادھوری نہیں، کچھ % نہیں۔ اور اگر زندگی میں گناہ بسا ہوا ہے، گناہ بستے نہیں بلکہ گناہ تو زندگی میں بڑھتے ہیں، وہ اپنی پیداوار کو روز بروز زیادہ کرتے ہیں، اور اگر گناہ ہے تو وہ اسٹیٹک نہیں ہے، وہ تو بڑھے گا۔ اور پولس رسول کہتا ہے، کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں، سب گمراہ، سب نکمے ہیں، اور سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، کوئی جلال نہیں ہے۔ یہ سچی بات ہے، اور اس کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حقیقت کو قبول کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کا ایک ایک انسان گناہ آلود ہے، اس کی زندگی میں گناہ بسا ہوا ہے۔ پہلی بات سچی بات تھی کہ یسوع نجات دینے کے لیے ہے۔ دوسری سچی بات یہ ہے کہ دنیا کا ایک ایک شخص جو ہے وہ گناہ گار ہے، اور گناہ اس کی زندگی میں بسا ہوا ہے۔ ایک ایک شخص کی زندگی میں ایسی بات ہم دیکھتے ہیں اور پائی جاتی ہے۔ میں نے ایک بڑی خوبصورت السٹریشن پڑھی تھی کہ اسکاٹ لینڈ کا پروفیسر سر جیمس سمپسن، جس نے کہ سرجیکل انیستھیسیا کو ترقی دینے کے بارے میں بہت کچھ دریافت کیا، ایک دن اس کے ایک اسٹوڈنٹ نے کلاس کے اندر اس سے پوچھا کہ جناب، آپ نے دنیا کو بہت بڑی دریافت دی ہے، ایک بات ہمیں بتائیں کہ اس کے علاوہ آپ کی عظیم دریافت کیا ہے؟ تو پروفیسر نے کہا، سر جیمس سمپسن نے کہا کہ میری جو دریافت ہے وہ یہ ہے کہ میں گناہ گار ہوں، مجھ میں گناہ پایا جاتا ہے، اور یسوع جو ہے وہ نجات دہندہ ہے۔ میرے عزیز، اس بات کو ماننے کی ضرورت ہے کہ ہم سب گناہ گار ہیں۔ پاک کلام کہتا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ پاک کلام کہتا ہے کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں، سب گمراہ، سب نکمے ہیں۔ یہ پاک کلام کہتا ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو رومیو 3 باب اور اس کی 10ویں آیت پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد 23ویں آیت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ہماری ایک کمزوری ہے، ہم اپنے آپ کو گناہ گار مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم اپنے گناہ کو گناہ نہیں مانتے ہیں۔ ہم اس ضرورت کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں گناہ سے نجات کی ضرورت ہے۔ ایک بیمار ہے،
اسے ڈاکٹر کی اسی وقت ضرورت ہوگی جب وہ اس بات سے قائل ہو جائے گا کہ وہ بیمار ہے۔ ایک گناہ گار ہے، اس کو روحانی معالج کی، اس کو نجات دہندہ کی اسی وقت ضرورت پڑتی ہے جب وہ اس بات سے قائل ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھدار نہیں، وہ گمراہ ہے، وہ راست باز نہیں ہے اور اسے نجات دہندہ کی ضرورت ہے۔ اور پھر کہ خداوند یسوع مسیح نجات دہندہ ہے، ضرورت ہے کہ ہم ان دونوں باتوں کو مانیں۔ پہلی بات کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں نجات دینے کے لیے آیا، دوسری بات کہ ہم سب گناہ گار ہیں اور ہمیں خداوند یسوع مسیح سے نجات کی اور گناہوں کی معافی کی ضرورت ہے۔ تیسری بات جو کہ ہم اس آیت سے سیکھ سکتے ہیں کہ پولس رسول اپنے آپ کو کہتا ہے کہ وہ سب سے بڑا گناہ گار ہے۔ یہ آیت میں پھر پڑھوں گا کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ بزرگ خادم نوجوان خادم کو کہتا ہے کہ جتنے بھی دنیا میں گناہ گار ہیں، سب سے بڑا گناہ گار میں ہوں۔ یسوع نجات دینے کے لیے آیا ہے گناہ گاروں کو، اور سب سے بڑا جو گناہ گار ہوں وہ میں ہوں۔ اس اقرار میں اس کی گواہی بھی ہے اس بزرگ خادم کی، جس نے کہ نئے عہد نامے کا بہت سارا حصہ روح القدس کے الہام سے لکھا ہے۔ اس کی زندگی میں بڑی فروتنی کا اظہار ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس اظہار میں، اس اقرار میں، اس اقرار الگناہ میں بڑی حلیمی پائی جاتی ہے، بڑی فروتنی پائی جاتی ہے۔ لیکن نہ صرف وہ حلیمی کا، فروتنی کا، خاکساری کا اعلان کرتا ہے، بلکہ وہ اس بات کا بھی اعلان کرتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی گناہ گار ہیں، ان میں سب سے بڑا گناہ گار وہ ہے۔ اور پھر وہ بات کرتے ہوئے اپنی مزید کہتا ہے کہ تھوڑا نہیں، پوری دنیا سے زیادہ وہ گناہ گار ہے۔ اور اب آپ ذرا پولس رسول کی زندگی پر تھوڑا سا غور کریں تو ہم پڑھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ میں آیت کو نہیں پڑھوں گا، لیکن میں اس کا لباب بتاؤں گا کہ وہ کہتا ہے کہ جب وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آیا تو خود یسوع کی قدرت نے اور اس کے تمام کمال تحمل نے اور رحم نے اس گناہ گار کی زندگی میں اپنی قدرت کو قائم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ پولس رسول چند باتوں کا ذکر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ایک دو لوگوں میں گناہ گار نہیں ہے، وہ ایک کسی بڑے گروپ میں گناہ گار نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا گناہ گار ہوں۔ ان سب سے بڑا گناہ گار جو کہ کفر بکتے تھے، ان سب سے بڑا گناہ گار جو کہ یسوع کو ستاتے تھے، ان سب سے بڑا گناہ گار وہ ہے جو کہ یسوع کو بے عزت کیا کرتے تھے، اور ان سب سے بڑا قاتل وہ ہے جو کہ قتل کرتے تھے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب استفنس کو شہید کیا جا رہا تھا تو وہ اسی جگہ موجود تھا اور اس کے کپڑوں کی وہ رکھوالی کر رہا تھا۔ اور پولس رسول یہ کہتا ہے کہ جب مجھ جیسے بہت بڑے گناہ گار کو خداوند یسوع مسیح اپنی رحمت سے، اپنی شفقت سے معاف کر سکتا ہے، جب کہ میں اس پر ایمان لے کر آیا، تو آپ کو کیوں معاف نہیں کرے گا؟
جب وہ سب سے بڑے گناہ گار کو، مجھ جیسے سب سے بڑے گناہ گار کو معاف کر سکتا ہے، تو آپ کو کیوں معاف نہیں کرے گا؟ اور ضرورت ہے کہ اس بات کا اقرار کیا جائے کہ خداوند میں اپنے گناہوں کو تیرے پاس لے کر آیا ہوں، تو دنیا میں آیا ہی اس لیے ہے کہ تو مجھے اور دنیا کے ایک ایک انسان کو معافی دے۔ پادری عبدالحق صاحب جو کہ ایک بہت بڑے مسیحی بزرگ تھے، مناظر تھے ان کے بارے میں تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، ایک بڑی شخصیت تھے پاکستان اور ہندوستان کی۔ ان کے بارے میں نے ایک دفعہ پڑھا کہ وہ ایک ہاسپٹل میں داخل ہو گئے، مشن ہاسپٹل میں، اور اس وقت تک وہ مسیحی نہیں تھے، اور انہوں نے کہا کہ جب ایک چھوٹے لفافے میں صبح ان کے لیے دوا آتی تھی، گولی آتی تھی، تو وہ اس لفافے کی گولیوں کو کھاتے تھے، لیکن اس لفافے پر ایک آیت لکھی ہوئی ہوتی تھی۔ اس بزرگ نے اس آیت کو پڑھا، اور آیت تھی کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے، مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ اور اس بزرگ نے کہا کہ اس آیت نے میری زندگی میں ہلچل مچا دی۔ میں اس آیت کے ذریعے سے بائبل تک پہنچا اور بائبل کو پڑھنا شروع کیا، اور میری زندگی میں بڑا اثر ہوا اور بڑی تبدیلی آئی، اور میں نے یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا، اور یہ آیت میری زندگی میں ایک نئی زندگی لے کر آئی، اور ایک یسوع کی نئی پہچان کو میرے سامنے لے کر آئی۔ پھر آخری بات کہ پولس رسول اس گواہی کے ذریعے سے، اس آیت کے ذریعے سے، پہلا تموتھی 15 باب میں اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ میں ہوں وہ ثبوت، کہیں ادھر جانے کی ضرورت نہیں، مجھے دیکھو، میں ماڈل ہوں، میں نمونہ ہوں، اور میں ایک ایسا بدترین گناہ گار ہوں جو کہ بچ نہیں سکتا تھا میرے اپنے اندازے کے مطابق، لیکن خداوند نے مجھ پر رحم کیا اور مجھے بچا لیا، اور اب وہ ہر ایک کو بچا سکتا ہے۔ اور پولس رسول اپنے شخصی تجربے اور اپنی شخصی نجات کو حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے تجربے کو دوسروں پر ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے۔ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ میرے عزیزو، پاک کلام کے ان لفظوں میں یقیناً آپ پر اور ہر سننے والے پر اور مجھ پر ایک فرض اور ایک قرض کو چھوڑا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم اپنا جو فرض ہے اسے قرض کے طور پر پہچانیں، اور یاد رکھیں کہ ہمارے ارد گرد، شاید ہمارے اپنے خاندان میں، ہماری دوستی کی حلقوں میں، ہماری کلیسیا کے اندر، اور وہ جگہیں جہاں پر ہم رہ رہے ہیں، وہاں پر نہ جانے کتنے لوگ ہیں جنہیں نجات کی ضرورت ہے، اور ضرورت ہے کہ نجات کا یہ پیغام، یہ خوشخبری ان تک پہنچے۔ خوشخبری یہ ہے کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ میرے عزیزو، برطانیہ میں کووڈ-19 کی وبا اپنے پورے زور پر ہے، اور ہم سنتے ہیں کہ بہت جلد پورے ملک کو لاک ڈاؤن میں لایا جائے گا، کیونکہ یہ مرض جو ہے وہ دن بدن شدت اختیار کر رہا ہے۔ خداوند آپ سب کو، آپ جہاں کہیں بھی ہیں،
زندگی دے، تندرستی دے، سلامتی دے، آپ کی قوت مدافعت کو اور زیادہ بڑھائے تاکہ آپ اور ہم سب اس بیماری کا مقابلہ کریں اور اس پر غالب پائیں۔ لیکن اس کووڈ-19 سے بڑھ کر ایک اور بھی کووڈ ہے، ایک اور بھی متعدی مرض ہے جو کہ آدم سے لے کر اب تک چلا آ رہا ہے، اور یہ گناہ ہے۔ کووڈ-19 کے لیے تو جو ویکسینس ہیں ان کی تیاری ہو رہی ہے، ہو چکی ہے، کچھ بنے ہیں، کچھ اور زیادہ اچھے طریقے سے بن رہے ہیں، لیکن یہ جو سن کا کووڈ ہے اس کا ویکسین تو بنا ہوا ہے، اور یہ یسوع کی قدرت اور قوت ہے، اور یہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ تسلیم کر کے ہی یہ قوت حاصل ہو سکتی ہے۔ میرے عزیزو، اس یسوع کو قبول کریں جو کہ گناہ کے کووڈ کو دور کر سکتا ہے، اس یسوع کو قبول کریں اپنی زندگی میں جو کہ کووڈ-19 کے موذی مرض کو جھڑک کر نکال سکتا ہے۔ کرسمس کے یہ دن ہمیں ہماری روحانی اور جسمانی فکر مندی کو ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں، اور ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی روحانی صحت کے لیے اور جسمانی صحت کے لیے اس عظیم طبیب کو اپنی زندگی میں خداوند کا بہت بڑا تحفہ سمجھ کر قبول کریں، جس نے کہا کہ میں گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہوں، جس نے کہا تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو طبیب کی ضرورت ہے۔ آئے ہم اس طبیب اعظم کے پاس چلیں اور اسے کہیں کہ تو ہمارا شخصی، روحانی اور جسمانی نجات دہندہ ہے۔ ہمیشگی کا خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو بڑی برکت دے۔ آمین۔